نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند فرماتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند فرماؤ۔ تو دعا ایسا تحفہ ہے جو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور دعا بس بیسیکلی آپ اگر کسی کے لیے مانگتے ہیں تو وہ دعا جو آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس دعا کے اوپر جو ہوتا ہے وہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ آمین کہتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے حق میں بھی آپ کے لیے آمین کہتا ہے کہ وہ آپ کو بھی ملے۔ تو اب دعا میں کیا چیز مانگنی چاہیے؟ وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نا جب چھوٹا تھا تو میری ماں جو ہے نا میری تربیت کرتی تھی کہ نماز پڑھا کرو، تو وہ جب بھی نماز ہوتی تھی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کو نماز پڑھنے میں جو ہے وہ لذت دے، اور اس کو جو ہے نماز جو ہے وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرتی تھی۔ تو کیا ہوا، اس سے جو ہے میرے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ اچھا لگنے لگا۔ یہ انسانی نا فطرت ہے کہ مطلب اگر کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے اچھے کلمات مطلب بولتا ہے یا اس کے لیے مانگتا ہے یا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے اگلے شخص کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے نا یہ اچھا لگنے لگے کہ میری ماں نا میری لیے نا دعا مانگتی ہے، تو میں نا اسی وجہ سے نا نماز پڑھنا سٹارٹ ہو گیا، اور میرے اندر نا نماز کی جو تھی نا وہ محبت وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا نا تو مجھے یہ یقین ہوتا تھا کہ میں نا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اور مجھے جو تھا نا اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کہ مجھے لذت آنے لگ گیا کہ میری ماں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کو عزت دے، اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کو اس لوگوں میں شامل کر لے جن کو نماز پڑھنے سے مطلب مزہ آتا ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں جو۔ تو وہ ساتھ ماں یہ بھی کہتی تھی کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تو کیا تھا کہ یہ میری جو تھی وہ مطلب ہیبٹ بن گئی تھی، میں پھر اس کو نماز کو جو تھا وہ پڑھنے لگ گیا مطلب مستقل۔ تو اب جو ہے نا اس میں یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو فرمایا تھا کہ مطلب اس درخت سے جو ہے وہ دور رہنا، اور ساتھ آگے ریزن بھی بتائی تھی، آگے وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں مطلب دور رہنا اس سے۔ تو جب بھی آپ کسی بات کی تلقین کریں کسی کو بھی، یعنی کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی بہن کو، یا اپنے بیٹوں کو یا اپنی بیٹیوں کو یا اپنے سے بڑوں کو، تو ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں کہ یہ کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو، یہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے یا اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، تو ان کو بتائیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جو ہے السلام اللہ علیہ کا جو ہے فرمایا ہے کہ ان کو منع فرمایا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے اس درخت کو جو ہے وہ نہیں چھونا۔ ساتھ آگے ریزن بھی بتائی ہے کیوں نہیں، کہ ورنہ تم دونوں جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ آگے اللہ تعالیٰ کی نا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اگر منع فرماتا ہے تو ساتھ آگے وجہ بھی بتاتا ہے۔ تو اگر کسی چیز کے اچھا بھی بتاتا ہے پھر اس کے آگے ہو سکتا ہے ریزن بھی بتائی ہوتی ہے، زیادہ تر کیسز میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو کسی بھی شخص کو جو اگر آپ تلقین کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، اچھی بات کی یا بری بات کی، تو اس کو کوشش کیا کریں کہ یعنی کہ آپ جو ہے وہ اس کی ریزن بھی بتائیں کہ کیوں آپ اس کو منع کر رہے ہیں، کیوں آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہ اب نا نماز کے لیے نا کیا کرنا چاہیے کہ کسی کو دعوت دو نا، تب اس کو کہو، اگر کسی مسلمان کو دینی ہے تو کیا کرو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنی آستینیں جو ہے وہ مطلب اوپر کر لو، یعنی کہ ان کو واضح پتہ لگنا چاہیے کہ مطلب یہ نا وضو کرنے لگا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس نے وضو کرنا ہے۔ ساتھ وہ ایک شخص کو جو ہے وہ دعوت ضرور دے کہ یعنی کہ آؤ تم بھی نماز پڑھو، پھر ساتھ ہی حدیث کوٹ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ جو حدیث ہے نا یہ مسلمان کے اوپر نا سب سے زیادہ گہرا اثر کرتی ہے کہ مومن اور کافر میں جو ہے وہ، مسلمان اور کافر میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نماز کا ہے، یعنی کہ نیک اعمال جو ہے وہ مطلب کافر بھی کر رہے ہیں، نیک اعمال جو ہے وہ مسلمان بھی کرتے ہیں، اور برے اعمال کافر بھی کرتے ہیں، برے اعمال جو ہے وہ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو فرق قرار دیا ہے نا اللہ کے نبی نے، اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نماز ہے۔ تو یعنی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نماز کے بارے میں کہ مطلب نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے سے پھر آپ یہ بتائیں کہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اگر تم بھی نماز پڑھو گے تو تم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ جی مطلب نماز جو ہے وہ خوش ندی سے پڑھنی چاہیے یا اپنی خوشی سے پڑھنی چاہیے، دل سے پڑھنی چاہیے، تو اس کے آگے ریزن بتاؤ کہ یعنی کہ کیوں ہم جو ہے مجھے خوشی سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ کو دلی سکون ملتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نمازیں جلد قبول کرتا ہے، اور نمازیں قبول ہوتی ہیں تو آپ کے بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔
تو آگے ریزن بھی بتائیں کہ کیوں آپ مطلب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے جو ہے وہ سارے صحیح وضو کرنے سے سارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ مطلب وہ شخص کہتا ہے کہ جب میرے والد مطلب نماز کا وقت ہوتا تھا نا, وہ مطلب آستینیں اوپر کر لیتے تھے اور کیا کہتے تھے, ہر کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مطلب نماز پڑھو, کیونکہ نماز جو ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان یہی تو ایک فرق ہے, واضح فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. تو نماز جو ہے وہ پڑھو. تو جب بھی انسان کسی دوسرے کے لیے کوئی چیز اگر گفٹ کر سکتا ہے نا, وہ سب سے بہترین گفٹ کیا ہو سکتا ہے, تحفہ کیا ہو سکتا ہے, کہ وہ اس کو نماز کی دعوت دے, یا نماز کے لیے اس کو توفیق کی دعوت دے, یا اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے. تو نماز کے بارے میں نا ایک نا بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک نا عالم دین تھے یا ایک مولوی تھے مسجد کے, تو ان کا جو بیٹا تھا نا وہ بڑا مطلب دیندار آدمی تھا. دیندار آدمی سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلب اس طرح ہو گیا تھا کہ وہ دنیاوی کاموں کو نا ترجیح دیتا تھا دینی کاموں کے اوپر یا عبادت کے اوپر. جب اس کا باپ اسے کہتا تھا نا کہ تم نماز پڑھو, تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا. چلو وہ پھر نا اس کے باپ نے ایک حل نکالا, کہتا ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے نا تو ایسا کرو کہ جب نماز کا وقت ہو نا تو تم نے ایک شخص کو جو ہے وہ مطلب دعوت ضرور دینی ہے. یعنی دن میں 5 دفعہ نماز ہوتی ہے, تو تم نے 5 بندوں کو دن میں روز جو ہے وہ دعوت دینی ہے نماز کی. تو کہتا ہے ٹھیک ہے, میں نماز نہیں پڑھوں گا, لیکن میں جو ہے وہ دعوت ضرور دوں گا لوگوں کے کہ نماز پڑھو آ کے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نا اگلے دن سے نا یہ کرنا سٹارٹ کرتا ہے, دوسروں کو نا دعوت دینا سٹارٹ کرتا ہے. دعوت کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کو کہ نا کھینچ کے لے کے آنا کس کام کی طرف. اب نا وہ ان کو نہ کہتا ہے کہ چلو نماز جب بھی ہوتی ہے نا, اذان ہوتی ہے کہ چلو یار تم نماز پڑھو, تم بھی نماز پڑھو. تو ٹھیک ہے, وہ پڑھنے لگتے ہیں. تو اب نا اس کے نا جیسے ہی کچھ دن گزرنے لگتے ہیں نا, ابھی 40 دن بھی نہیں گزرتے, تو نا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نا یار میں اگر دوسروں کو کہہ رہا ہوں تو میں خود نماز کیوں نہیں پڑھا. یعنی اس کے اندر نا شرمندگی والا جو احساس ہے نا وہ مطلب ابھرنے لگتا ہے. تو کہتا ہے یار اسی شرمندگی کی وجہ سے نا وہ کہتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور میں خود اللہ کی طرف نہیں آ رہا, تو یہ مطلب کتنا میرے لیے ایک ہلاک ہونے والی بات ہے کہ میں خود نماز نہیں پڑھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دینے لگ جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوسروں کو کہہ رہا کام کرنے کے, اصل میں وہ اپنے خود بھی وہ کام کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نا کہہ لیں کہ اسٹریٹجی ہے یا طریقہ کار ہے, جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیے نا اپنی زندگی کے اندر جو آپ سے نہیں ہو رہا, تو کیا کریں, وہ آپ دوسروں کے لیے مطلب اس کو بولیں کہ آپ کرو, یا آپ کرو اس طرح, آپ اس طرح کرو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو ہے نا وہ چیز آنے لگ جائے گی, اچھی چیز جو آنے لگے کہ مطلب میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ سچ بولو یا جھوٹ نہ بولو, تو میں اب خود کیا ہوں, میں کیوں جھوٹ بولتا ہوں, مجھے بھی سچ بولنا چاہیے. تو اس طرح یہ جو چیز ہوتی ہے نا انسان کو جو ہے وہ مطلب بہترین بنانے کے لیے نا بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے. اور اسی طرح کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے, جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اگر کوئی چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ نے دوسرے کے لیے پسند کرنی ہے, تو آج جو شخص یہ سوچتا ہے نا کہ مطلب میں جنت میں جانا چاہتا ہوں یا میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں, تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا بھی سوچے, اپنے مطلب بیٹے کا, بیٹی کا, اپنے دوستوں کا, قریبی لوگوں کا, رشتہ داروں کا, ماں باپ کا, کہ وہ بھی ان چیزوں سے بچیں. جب وہ دوسروں کے لیے ظاہر سی بات ہے کوشش کرے گا, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اندر بھی یہ بہت زیادہ چینجز دیکھے گا کہ مطلب وہ ان ساری چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے وہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.